السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 131 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، درختوں میں ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے، اس کی شان مسلمان کی طرح ہے، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ یہ سن کر لوگوں کے خیرات جنگل کے درختوں کی طرف گئے، لیکن میرے ذہن میں یہ آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں، لیکن مجھے شرم دامنگیر ہو گئی۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ ہی بتائیں وہ کون سا درخت ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ کھجور کا درخت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے اپنے والد گرامی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے وہ بات بیان کی جو میرے دل میں آئی تھی، تو انہوں نے کہا، کاش تم نے یہ بات کہہ دی ہوتی تو میرے لیے بڑی دولت ہوتی۔ باب نمبر 51، شرم کی وجہ سے دوسروں کے ذریعے مسئلہ دریافت کرنا۔ حدیث نمبر 132 حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میری مزی بہت نکلا کرتی تھی، میں نے حضرت مقداد رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا حکم پوچھیں، چنانچہ انہوں نے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، مزی کے لیے وضو کرنا چاہیے۔ فائدہ، بیوی کے ساتھ بوس و کنار کی صورت میں عضو مخصوص سے رطوبت خارج ہوتی ہے، اسے مزی کہا جاتا ہے۔ یہ پیشاب کی طرح ناقص وضو ہے، اس کے خارج ہونے سے غسل ضروری نہیں بلکہ صرف وضو ہی کافی ہے۔ اس حدیث سے متعلق دیگر احکام و مسائل کتاب الوضو اور کتاب الغسل میں بیان ہوں گے۔ باب نمبر 52، مسجد میں علم کی باتیں کرنا اور فتویٰ دینا۔ حدیث نمبر 133 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص مسجد میں کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ آپ ہمیں کس مقام سے احرام باندھنے کا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اہل مدینہ ذوالحلیفہ سے، شام کے لوگ جعفہ سے اور نجد کے باشندے قرن سے احرام باندھیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، لوگ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، یمن والے یلملم سے احرام باندھیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ آخری بات اچھی طرح سمجھ نہیں سکا۔ باب نمبر 53، سوال سے زیادہ جواب دینے کا بیان۔ حدیث نمبر 134 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا، جو شخص احرام باندھے وہ کیا پہنے؟ آپ نے فرمایا، نہ کرتا، نہ پگڑی، نہ پاجامہ، نہ ٹوپی اور نہ وہ کپڑا جس میں ورس یا زعفران لگی ہو، اور اگر جوتی نہ ہو تو موزے پہن لے اور انہیں اوپر سے کاٹ لے تاکہ وہ ٹخنوں سے نیچے ہو جائیں۔ فائدہ، سوال یہ تھا کہ محرم کے لیے مباح ملبوسات کیا ہیں، لیکن جواب میں ملبوسات کا ذکر ہے جو محرم کے لیے ناجائز ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ممنوع ملبوسات محدود ہیں، جبکہ مباح ملبوسات کی فہرست بہت طویل ہے۔ اگر انہیں بیان کیا جاتا تو جواب بھی طویل ہو جاتا۔ اس کے ساتھ یہ شبہ بھی پیدا ہو سکتا تھا کہ شاید یہ ملبوسات صرف محرم پہن سکتا ہے، غیر محرم کے لیے ان ملبوسات کا استعمال ناجائز ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں وہ طریقہ اختیار فرمایا جو آسان تھا اور اس میں کسی قسم کے اشتباہ کا اندیشہ نہیں تھا۔ اس میں سائل کو تنبیہ بھی ہے کہ تمہیں ان پابندیوں کے متعلق سوال کرنا چاہیے تھا جو احرام کی وجہ سے محرم پر عائد ہوتی ہیں۔ آپ کے جواب کا خلاصہ یہ ہے، سلا ہوا کپڑا استعمال نہ کیا جائے، اپنے سر کو کھلا رکھا جائے، خوشبو استعمال نہ کی جائے۔ اس حکم میں مرد عورتیں تمام شامل ہیں۔ پاؤں میں کھلا جوتا پہنا جائے۔ دیگر مسائل و احکام کتاب الحج میں بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الوضو، وضو سے متعلق احکام و مسائل۔ باب نمبر 1، وضو کے متعلق کیا وارد ہے؟ نیز ارشاد باری تعالیٰ کی وضاحت، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہرے اور ہاتھ کونیوں تک دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں بھی ٹخنوں تک دھو لو۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعضائے وضو کا ایک ایک مرتبہ دھونا فرض ہے۔ نیز آپ نے ان اعضاء کو دو بار اور تین بار بھی دھویا ہے، ہاں 3 مرتبہ سے زیادہ نہیں دھویا۔ اور اہل علم نے وضو میں پانی کا حد سے زیادہ استعمال ناپسند کیا ہے اور اسے بھی مکروہ قرار دیا ہے کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فعل سے تجاوز کریں۔ باب نمبر 2، وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ حدیث نمبر 135 حضرت
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا وضو ٹوٹ جائے، اسے حدث ہو جائے، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک وضو نہ کرے۔ ایک حضرمی نے پوچھا اے ابو ہریرہ حدث کیا ہے؟ انہوں نے کہا فسا یا زرات، یعنی وہ ہوا جو پخانے کے مقام سے خارج ہو۔ بات نمبر 3، وضو کی فضیلت اور ان لوگوں کا بیان جن کی پیشانیاں اور ہاتھ پاؤں وضو کے اثرات کی وجہ سے چمکدار ہوں گے۔ حدیث نمبر 136، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے میری امت کے لوگ قیامت کے دن بلائے جائیں گے جبکہ وضو کے نشانات کی وجہ سے ان کی پیشانیاں اور ہاتھ پاؤں چمکتے ہوں گے۔ اب جو کوئی تم میں سے اپنی چمک بڑھانا چاہے تو اسے بڑھائے۔ فائدہ، حدیث کے آخر میں جو الفاظ ہیں کہ تم میں سے جو شخص چمک بڑھانے کی استطاعت رکھتا ہو وہ بڑھا لے، یہ ارشاد نبوی ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا حدیث سے استخراج۔ اس کی بابت اکثر محقق علماء اور محدثین کی رائے یہ ہے کہ یہ الفاظ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ہیں جنہیں اصطلاح میں مدرج کہا جاتا ہے۔ یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہیں، البتہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ عمل ملتا ہے کہ وہ ہاتھوں کو کندھوں تک اور پیروں کو گھٹنوں تک دھوتے تھے، لیکن یہ ان کا اجتہاد تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل نہیں۔ باب نمبر 4، شک کی بنیاد پر وضو نہ کرے جب تک بے وضو ہونے کا یقین نہ ہو جائے۔ حدیث نمبر 137، حضرت عباد بن تمیم نے اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک ایسے شخص کا حال بیان کیا جسے خیال ہو جاتا تھا کہ وہ دوران نماز میں کسی چیز ہوا نکلنے کو محسوس کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ نماز سے اس وقت تک نہ پھرے جب تک ہوا نکلنے کی آواز یا بو نہ آئے۔ فائدہ، علامہ خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بے وضو ہونے کا حکم صرف اس بات پر موقوف نہیں کہ وہ اس کی آواز سنے یا بدبو پائے، کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہوا کے خروج کا یقین ہوتا ہے لیکن نہ اس کی آواز سنی جاتی ہے اور نہ اس کی بو ہی کا احساس ہوتا ہے۔ مثلاً ایک آدمی بہرا ہے یا مرض زکام کی وجہ سے اس کی قوت شامہ مفلوج ہو چکی ہے جس کی بنا پر وہ آواز یا بو کا احساس نہیں کر پاتا، ایسی صورت میں اسے وضو کرنا چاہیے کیونکہ اسے بے وضو ہونے کا یقین ہو چکا ہے۔ باب نمبر 5، وضو میں تخفیف کا بیان۔ حدیث نمبر 138، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوئے یہاں تک کہ خراٹے بھرنے لگے، پھر آپ نے بیدار ہو کر نماز پڑھی۔ کبھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کروٹ پر لیٹے یہاں تک کہ سانس کی آواز آنے لگی، پھر بیدار ہو کر آپ نے نماز پڑھی۔ پھر حضرت سفیان نے اس روایت کو دوبارہ تفصیل بیان کیا کہ ابن عباس نے فرمایا میں نے اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر رات گزاری، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے کسی حصے میں بیدار ہوئے، جب کچھ رات گزر گئی تو آپ کھڑے ہوئے اور لڑکتے ہوئے مشکیزے سے ہلکا وضو فرمایا۔ امر راوی اس وضو کا ہلکا پن اور معمولی ہونا بیان کرتا ہے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے، میں نے بھی آپ ہی کی طرح وضو کیا، پھر میں آ کر آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ سفیان نے کبھی یسار کے بجائے شمال کا لفظ استعمال کیا، آپ نے مجھے پھیرا اور اپنی دائیں جانب کھڑا کر لیا، پھر آپ نے جس قدر اللہ کی توفیق میسر آئی تہجد کی نماز ادا فرمائی، پھر کروٹ کے بل لیٹ گئے، سو گئے حتیٰ کہ خراٹے بھرنے لگے۔ پھر مؤذن آیا اور اس نے آپ کو نماز کی اطلاع دی، آپ اس کے ساتھ نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے نماز پڑھی اور وضو نہیں فرمایا۔ سفیان کہتے ہیں ہم نے اپنے استاد عمر سے کہا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نیند کا اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر نہیں بلکہ صرف آنکھ پر ہوتا تھا۔ عمر نے جواب دیا میں نے عبید بن عمیر کو یہ کہتے سنا ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے خواب وحی ہوتے ہیں۔ پھر درج ذیل آیت کو بطور دلیل تلاوت فرمایا، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ باب نمبر 6، مکمل وضو کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے وضو پورا کرنے کا مطلب اچھی طرح صاف کرنا ہے۔
حدیث نمبر 139 حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات سے لوٹے، جب گھاٹی میں پہنچے تو آپ اترے، پیشاب کیا، پھر وضو فرمایا لیکن وضو پورا نہ کیا۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول نماز کا وقت قریب ہے، آپ نے فرمایا نماز آگے چل کر پڑھیں گے۔ پھر آپ سوار ہوئے، جب مزدلفہ آئے تو اترے اور پورا وضو کیا، پھر نماز کی تکبیر کہی گئی اور آپ نے مغرب کی نماز ادا کی۔ اس کے بعد ہر شخص نے اپنا اونٹ اپنے مقام پر بٹھایا، پھر عشاء کی تکبیر ہوئی اور آپ نے نماز پڑھی اور دونوں کے درمیان نفل وغیرہ نہیں پڑھے۔ باب نمبر 7 چلو بھر کر دونوں ہاتھوں سے منہ دھونا۔ حدیث نمبر 140 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے وضو کیا اور اپنا منہ دھویا، اسی طرح کے پانی کا ایک چلو لے کر اس سے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر ایک اور چلو پانی لیا، پھر ملا کر اس سے منہ دھویا، پھر ایک چلو پانی سے اپنا دایاں ہاتھ دھویا، پھر ایک اور چلو پانی لیا اور اس سے اپنا بایاں ہاتھ دھویا، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر بعد ازاں ایک چلو پانی اپنے دائیں پاؤں پر ڈالا اور اسے دھویا، پھر دوسرا چلو پانی لے کر اپنا بایاں پاؤں دھویا۔ اس کے بعد کہنے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔